زندگی کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا فرمایا، ہم کو یہ کہ زندگی کیوں عطا فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب مختلف لوگ مختلف انداز میں دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیاں۔ یہ ایک دم غلط فلسفہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیم کہاں سے ہم کو ملے گی؟ اس وحی سے ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو جواب دیا ہے وہی جواب قابل قبول ہوگا اور درست ہوگا، اور باقی جو اس کے جوابات دیے جائیں گے وہ جوابات درست اور صحیح نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا يعذبهم اذا فعلوا ذلك۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں تو اللہ انہیں عذاب نہ دے، اور بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہ عبادت جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ عبادت ہے جو توحید والی عبادت ہو، صرف عبادت مقبول نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیجئے قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو گویا ایک عبادت کافر کے یہاں بھی ہے اور ایک عبادت مسلمان کے یہاں بھی ہے، لیکن وہ عبادت مقبول ہے جو مسلمان کے یہاں ہے، اور جو کافر کے یہاں وہ غیر مقبول ہے، اس لیے کہ کافر کے یہاں عبادت شرک کے ساتھ ہے اور مسلمان کے یہاں وہی عبادت توحید کے ساتھ ہے۔